بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اربن ڈائیلاگ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر جاوید۔ ناظرین، پانی اور صاف پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سے شہروں اور گاؤں میں ابھی تک صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جن میں اگلے 10 سے 15 سے 20 سال میں پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک ہے کہ بہت سے شہروں میں ہماری بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی ہمارے لیے ایک رحمت بننے کی بجائے ایک زحمت بن جاتا ہے۔ وہ پانی ہم سیوریج میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپوزل اسٹیشنز پہ دریا میں ڈالتے ہیں یا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں بارش کے پانی کو پروڈکٹیو پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہماری بجلی کی بچت بھی ہوتی ہے اور ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج رہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ظہیر گردیزی صاحب۔ ظہیر گردیزی صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو سر۔ گردیزی صاحب ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں اور ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں جانی مانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے علاوہ بہت سارے ادر پروجیکٹس کے ایرا میں رین واٹر ہارویسٹنگ کے پروجیکٹ پر بھی کام کیا ہے اور ابھی بھی کچھ ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ یا بارش کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ گردیزی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ جس کو عام طور پر کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب، رین واٹر ہارویسٹنگ بنیادی طور پہ بارش کا پانی، جیسے آپ نے فرمایا کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنا ہے آنے والے کل کے لیے، کل کی ضرورت، اور یہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں نہانا دھونا ہے، پینا ہے، مال مویشی کے لیے اگر گاؤں کی سطح پہ جائیں تو اس کے لیے پانی اکٹھا کرنا ہے، کار واش کے لیے ہے، گارڈننگ کے لیے ہے، اور پھر ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ آپ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ تو بنیادی طور پہ ہارویسٹنگ کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہارویسٹنگ سیزن آتا ہے، یعنی کہ اس کو زحمت بنانے کے لیے شہریوں کو سیوریج میں ڈالنے سے ہم اس کا پروڈکٹیو استعمال، تو آج جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اس کو کل کے لیے ہم، جیسے ہارویسٹنگ کی جاتی ہے، آپ فصل کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ آج کٹائی کی اور گندم ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے رین واٹر ہارویسٹنگ کا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو ہماری کل کی ضرورت کے لیے ہمیں اس کو محفوظ سنبھال کے رکھیں۔ تو اس کے کیا مین طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کو محفوظ کرنا ہے۔ آپ اس کو گھر کی چھت سے محفوظ کر سکتے ہیں، دس از کالڈ روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ۔ آپ زمین پہ پانی پڑ رہا ہے تو زمین سے آپ اس کو اکٹھا کر کے آپ واٹر کنزرویشن پونڈ بنا لیں، ڈیم بنا لیں، آپ جو تالاب بنا لیں، تو سرفیس لینڈ واٹر ہارویسٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت پروفیشنل اور ٹیکنیکل طریقہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کے لیے، کہ ہمارے زیر زمین جو ہمارے پانی کے ذخائر ہیں، چونکہ ہم تو روزانہ پانی نکالے جا رہے ہیں اور بغیر کسی ریگولیشن کے، بغیر کسی حساب کتاب کے نکالے جا رہے ہیں۔ بہت سارے بڑے شہروں میں تقریباً 1 میٹر سالانہ کی بنیاد پہ ہمارا گراؤنڈ ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، تو یہ، اور اس کی مختلف ریزن ہے کیوں اس لیے نیچے جا رہا ہے، اس لیے کہ ساتھ ساتھ ہم نے جو تعمیر و ترقی کا کام کیا تو زمین ہم نے بالکل پیوڈ کر دی۔ وہ جو پانی پہلے زمین میں جاتا تھا، ڈیفارسٹیشن ہے، جنگلات ہمارے ختم ہو رہے ہیں، وہ جو پانی رکتا تھا زیر زمین جاتا تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا۔ تو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو بارش جہاں پڑ رہی ہے، ہم نے اگر ڈیولپمنٹ کر دی ہے تو جو ایریا پہلے بارش کا زمین کے اندر جاتا تھا، زیر زمین ذخائر ہمارے بڑھتے تھے، سالانہ بڑھتے تھے، ایک واٹر سائیکل ہے، وہ ہم نے ڈسٹرب کر دیا اس کو۔ تو وہ طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کے تھرو اس کو اپنے زیر زمین جو ہمارے ذخائر ہیں ان کو ہم بڑھائیں، محفوظ رکھیں۔ جیسے صاحب بالکل ٹھیک۔ ابھی ہم ناظرین کی آسانی کے لیے ان 3 طریقوں پر باری باری بات کرتے ہیں۔ پہلا آپ نے بتایا کہ جو بارش ہمارے گھروں کی چھت پہ پڑتی ہے اس کو ہم محفوظ کر کے قابل استعمال پانی بنا سکتے ہیں، تو کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور دوسرا یہ بھی کہ اس پانی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے جو اسٹوڈیو والے ہیں، میری چھوٹی سی اینیمیشن ہے وہ اس کو دکھا دیں، جی، اور اس میں
بہت آسان سا طریقہ کہ آپ جو بلڈنگ بناتے ہیں اگر دیکھیں تو آپ بلڈنگ کے اوپر ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈرینیج پائپ لگے ہوتے ہیں, ڈاؤن سپورٹ لگے ہوتے ہیں, پرنالا جس کو پرنالا جسے کہتے ہیں, وہی نینی کیس ہم لگاتے ہیں. جی بالکل, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اسی پرنالے کو لا کے تو آپ نے کسی سٹوریج کے ساتھ فٹ کرنا ہے اس کو, تو اس کو سٹور کرنا ہے, سمپل. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. ہاں البتہ اس کی جو کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت بنیادی سا ایک طریقہ جو ہم نے ابھی جو پروجیکٹ ہم نے کیا ایرا کے لیول پہ, اس میں فرسٹ فلش ڈائیورٹر کہلاتا ہے. کہ پہلی بارش جو ہوتی ہے, دکھا بھی رہے ہیں ناظرین کو تصویر پر, تو پہلی جو بارش ہوتی ہے 5-10 منٹ میں چھت کے اوپر جو اگر بارش ہے تو وہ چھت کے اوپر جو بھی تھوڑی بہت گندگی ہوگی یا اس طرح کی امپیورٹیز ہوتی ہیں تو وہ اس چھوٹے سے واٹر ٹینک میں چلے جائیں گی. ٹھیک, اور پھر اس کا اوور فلو لے کے آپ اس کو مین سٹوریج میں لے جائیں, اس کو اور دوسرے سٹوریج میں لے جائیں, جتنا بھی سٹوریج آپ کر سکتے ہیں اس کو سٹور کر لیں اپنی ضرورت کے مطابق. یہ تو ہو گیا چھت سے لینے کا. سرفیس سے لینے کا طریقہ سمپل جیسے میں نے بتایا, اور یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صاحب ابھی ہم پہلے یہ چھت والے کو تھوڑے سے اس میں کلیئر کر لیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جی ہم جو چھت کا پانی ہے اس کو اس چھوٹے فرش ڈائیورٹر سے نکال کر اس کے اوور فلے کو سٹور کر لیتے ہیں کسی ڈرم میں یا کسی ٹینک میں. سو اس کو ہم رکھیں گے تو زمین کے لیول پر, اس کو ہم پانی کو کس کس مقصد کے لیے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو زمین کے لیول پہ بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو انڈر گراؤنڈ بھی آپ واٹر ٹینک جو بنے ہوئے ہیں اس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اگین میں کہوں گا کہ پانی جو ہے ایک ہمارا یہ سب سے بڑا مس پرسیپشن بھی ہے رین واٹر کے بارے میں کہ یہ تو پینے کے قابل نہیں ہوتا. پہلی بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایک دم سے جی ہاں پینے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن پینے کے لیے آپ کو چاہیے کتنا روزانہ؟ 3 یا 4 لیٹر میکسیمم. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس وقت تک انسان کے پینے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں بڑھی ہے, بلکہ کم ضرور ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ پہلا جو لوگ تھے وہ محنتی زیادہ تھے, دن کو پیاس زیادہ لگتی تھی. آپ اور میں اے سی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید پیاس بھی کم لگتی ہے. ہماری جو ضرورت بڑی ہے وہ ادر دین ڈرنکنگ, پانی پینے کے علاوہ کی ہماری ضرورتیں بہت بڑھ گئی. اس لیے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل, ہمارا سٹینڈرڈ ہم نے بڑھانا شروع کر دیے. ایک گھر ہے, میں چھوٹی سی مثال دوں گا, چھوٹا گھر تھا تو وہاں شاید شروع میں لیٹرین بھی نہیں تھی, اس کے بعد بڑا گھر بنا تو لیٹرین آ گئی, اور اس سے بڑا بنا تو 4 لیٹرین ہم نے بنا دی. پھر وہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. پہلے ایک بچہ اگر اسکول جاتا تھا تو شاید ایک ہفتے میں جو ہے کہیں یونیفارم چینج کرتا تھا, اب وہ روزانہ دھو کے جا رہا ہے. یہ کس قسم گھر کے جو مقاصد ہیں پینے کے علاوہ یہ کس کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ بہت آسانی کے لیے, آپ کے ٹوائلٹ کے لیے ہے, کپڑے دھونے کے لیے ہے, آپ اپنے کچن گارڈننگ ہے, آپ کا باغ باغیچہ ہے اس میں یہ پانی لگا دیں, کار واش کرنی ہے تو اور اپنا فریش دھونا ہے تو اس کے لیے لگا دیں, جس کے لیے ہم صاف پانی استعمال کرتے ہیں جو کہ پینے کے قابل. جو لاہور واسا اگر ٹریٹ کر کے دے رہا ہے, سی ڈی اگر ٹریٹ کر کے دے رہا ہے, ٹریٹڈ واٹر جس کے اوپر بہت انرجی لگی ہوتی ہے, خرچ ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ پانی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سب کاموں کے لیے. تو رین واٹر تو سمپل اللہ کی نعمت ہے, اور آپ نے اگر وہ پانی اکٹھا کیا ہوا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے گھر کی سطح پہ. اچھا ایک چیز جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے لاہور میں یا بہت سارے شہروں میں, خاص طور پہ کراچی میں کہہ لیں تو, یا ساؤتھ پنجاب میں, کہ بارش سال میں بہت کم ہوتی ہے, اتنی نہیں جتنی مری یا کشمیر میں ہوتی ہے. تو کتنی بارش پر ہی یہ رو ملی میٹرز میں تو یہ سسٹم جو چھت سے جمع کر کے گھر میں لگانے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کلائمیٹ شفٹ ہے, آپ کو اب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ شفٹ ہو رہا ہے کہ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی تھی اس میں بارشیں ہو رہی. لیکن بارش جتنی بھی ہو رہی ہے, جن علاقوں میں نہیں بارش ہوتی تو وہیں تو واٹر کنزرویشن کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ایک بوند کو ہم محفوظ کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کا چولستان کا ایریا اگر آپ دیکھیں تو چولستان میں بھی, اور اس میں پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز, انہوں نے جو پروجیکٹ وہاں پہ کیا ہے تو وہ لوکل لوگوں کے لیے جو ٹوبے وغیرہ بنائے ہیں, تالاب بنائے ہیں, تو ان کو کم از کم 2-1 مہینے کی جو ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہاں پہ, 2-2.5 مہینے کی, جہاں پہ صرف 200 ملی میٹر بارش ہوتی. تو لاہور میں تو 600+ ملی میٹر بارش ہوتی ہے سالانہ. اور لاہور میں آپ اگر اس کو جب مونسون آتا ہے اور باقی اس طرح کے جب بارشوں کا سیزن آتا ہے تو آپ اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ تو ریگولر یہاں سے نکالا جا رہے ہیں تو آپ گراؤنڈ کے اندر تو بالکل ہی نہیں ڈال رہے, تو یہ بارش بھی ضائع ہو جائے تو یہ ڈبل نقصان جو ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک عام گھر فرض کریں 10 مرلے یا 1 کنال کا ہے, تو اس کے اوپر یہ سسٹم انسٹال کرنے میں رفلی کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ دیکھیں سسٹم کے انسٹالمنٹ اس میں جو مین جو کاسٹ ہے وہ ہے اس کی سٹوریج. ٹھیک ہے, ٹینک جو لگانا, جو واٹر ٹینک ہے. جی. اب آپ ایک
آن این ایوریج اگر آپ دیکھ لیں، ہم بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ہم کہیں گے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ مکمل ایک سولوشن ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں آپ کو اور واٹر سپلائی نہیں چاہیے صرف اسی سے، لیکن ایسا نہیں ہے. جی آپ اگر ناردرن ایریا میں جائیں، مری میں جائیں یا باقی ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ شاید 90% 100% آپ کو سولوشن رین واٹر سے مل سکتا ہے. لیکن لاہور میں آئیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کو سال میں تقریباً 50% پانی آپ رین واٹر سے لے سکتے ہیں اور 50% آپ باقی اس سے لے سکتے ہیں. جو کاسٹ کی بات کی آپ نے، تو آن این ایوریج اگر آپ 1000 گیلن کا واٹر ٹینک بناتے ہیں، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ RCC واٹر ٹینک بنا رہے ہیں، تو جہاں پہ آپ اگر 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا 60 لاکھ کا گھر بنا رہے ہیں اور وہ گھر، اس گھر میں اگر بجلی نہیں ہے تو وہ تو گھر چل سکتا ہے، اس گھر میں فرنیچر نہیں ہے تو وہ گھر تو چل سکتا ہے، لیکن پانی نہیں ہے تو وہ گھر چل نہیں سکتا. ٹینک بنانے کا خرچہ ساتھ تو ٹینک بنا لیا جائے تو اپنے لیے بنایا جائے گا. اور پوری دنیا میں بہت ساری جگہ پہ ایسے انسینٹیو جو ہے میونسپلٹیز وہ دے رہی ہیں کہ جو لوگ رین واٹر کا پانی اپنے طور پہ وہ جمع کریں گے تو وہ ایک طرح کا لوڈ کم ہوتا ہے بجلی کے اوپر بھی، تو وہ ایک طرح کے انسینٹیو بھی دیتے ہیں، ٹیکسز میں لیویز دیتے ہیں، وہ ٹیکسز میں چھوٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے کر کے ہم بھی اپنے شہروں میں اس چیز کو رواج دے سکتے ہیں آسانی سے. ابھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا جو ایرا کا ایکسپیرینس تھا جس میں آپ نے زلزلہ زدہ علاقوں میں جو کام کیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. غزیر صاحب، ایرا میں جتنا عرصہ آپ رہے اتنا عرصہ آپ نے بہت سارے گھروں میں یہ کام کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ناظرین کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ زلزلہ 2005 میں جب آیا تو اس میں کوئی 4500 واٹر سپلائی سکیمز ان پورے ایریاز میں، 4500 تقریباً 4500 خیبر پختونخوا کے جو اضلاع تھے، بٹاگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور کشمیر کے راولہ کوٹ، باغ، مظفر آباد وغیرہ، اس میں کوئی 4500 سے زیادہ واٹر سپلائی اسکیم افیکٹ ہوئی تھی. تو پانی جیسے کہا کہ بنیادی ضرورت ہے، اور ایرا کا اس کی ٹاپ پرائرٹی کی تھی کہ لوگوں کو جو آلریڈی متاثر تھے ان کو پانی کی سہولت جلد از جلد دی جائے. تو وہ ریکنسٹرکشن پروگرام میں ہم نے تو کوشش کی کہ 4 سال کے اندر اندر اس کو ہم نے ریکنسٹرکٹ بھی کر لیا. لیکن جیسے گورنمنٹ کا ایک سلوگن بھی تھا کہ بلڈ بیک بیٹر، ڈیزاسٹر کو اپارچونٹی میں کنورٹ کریں اور ہر ایک سیکٹر میں کوئی نئی چیز ہم کریں. تو واٹر اینڈ سینیٹیشن میں یہی تھا کہ کیا چیلنجز تھے ہمارے لیے. واٹر کوالٹی کا ایک چیلنج تھا اور پھر کوانٹٹی کا بھی چیلنج تھا. تو واٹر کوالٹی تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے، اس کو ایک اویئرنیس سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس میں بھی ہم نے انیشیٹو لیے. لیکن کوانٹٹی کے اسپیکٹ کو ہم نے لانگ ٹرم جب سوچا تو یہ رین واٹر ہارویسٹنگ بہت، اور ویسے بھی یہ زیادہ تر وہ پہاڑی علاقے تھے جہاں پر عام ایوریج سے زیادہ بارش ہوتی ہے. جی بارشیں سب سے زیادہ پورے ملک میں جو سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ یہ ناردرن پارٹ میں، کشمیر. اس علاقے میں ایرا کے زلزلہ علاقوں میں آپ نے کل کتنے گھروں پر یا بلڈنگز پر یہ سسٹم انسٹال کیا؟ ڈاکٹر صاحب تقریباً کوئی 40,000 جو ہے 40,000 اس کو ہم نے ماڈل کیا تھا کہ 20 یونین کونسلز پورے ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریا سے، تقریباً 300 یونین کونسل تھی. لیکن ان کو اس طریقے سے بھی کیا کہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ تحصیلز میں، ہر تحصیل میں تقریباً ایک یونین کونسل کو ہم نے ماڈل کیا. اور پھر اسکول اور کالجز اور سرکاری عمارات جو تھی وہ تقریباً کو 1100 عمارات ایسی تھی جس میں ہم نے انسٹال کیا. تو یہ کس سال کی بات ہے جب یہ لگے تھے؟ یہ 2010 سے لے کے تو 2014 تک ہم نے اس کو. تو کیا یہ پچھلے 4 سال میں جو چلے ہیں آپ سمجھتے ہیں سکسیسفل ہے، لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہم نے اس کو جسٹ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم مری میں بھی گئے، باقی جگہ پہ بھی. تو جہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ اگر وہاں کا فیڈ بیک لیں، اور اس کے اوپر تھرڈ پارٹی سٹڈیز ہوئی ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ UK بیسڈ آرگنائزیشن ہے جس نے کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں اس پروجیکٹ کو کیا، اینڈ دیٹ واز ڈکلیئرڈ دی بیسٹ پریکٹس ان پاکستان. اور اس پروجیکٹ کو لے کے تو انڈیکیٹرز ڈیولپ کیے ہیں ٹریکنگ ایڈاپٹیشن اینڈ میئرنگ ڈیولپمنٹ کے نام سے. اچھا، سو دس ہیز بین یوزفل انیشیٹو. دوسرا غزیر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل حکومت کا بھی ویسے مری پر بہت ایمفیسس اور زور ہے، اور مری شاید ہماری سب سے زیادہ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے کئی سالوں سے ہم مری میں پانی کی کمی پر قابو نہیں پا سکے، اور ابھی بھی کچھ اسکیمیں چل رہی ہیں جو شاید 2 یا 4 سال میں مکمل ہوں گی. تو مری میں اس رین واٹر ہارویسٹنگ اگر گھروں پہ لگائی جائے تو آپ کی کیا اس میں رائے ہے کہ کتنا سکسیسفلی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مری میں تو سب سے آئیڈیل اگر پورے ملک میں ہے تو مری نتھیا گلی ہے.
اور یہی جو علاقے ہیں بدقسمتی سے جہاں ہماری پانی کی بہت شارٹیج ہے. اور یہاں اگر میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے پریزنٹیشنز میں بھی کہ جی اسلام آباد یا کراچی کا یا لاہور کا جو بندہ جب مری میں جاتا ہے تو پہلے تو وہ پرسیپشن لے کے جاتا ہے کہ وہاں پانی کا ایشو کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہاں ہوٹل والا یا گیسٹ ہاؤس والا پہلا اس کو کہتا ہے کہ ذرا پانی کم استعمال کریں. اور سیزن میں جب ٹورسٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ تو 10,000 سے 15,000 روپیہ ایک ٹینکر لیتا ہے پانی. تو آپ امیجن کریں کہ کتنی شارٹیج ہے, اور اس ٹینکر کی بھی کوالٹی واٹر کوالٹی وہ کہاں سے پانی لا کے دیتا ہے یہ بھی نہیں ہے. اگر مری میں رین واٹر ہارویسٹنگ کی جائے, اور ہم نے اپنی ریسرچ میں دیکھا بھی ہے اس کو, اور آئی وڈ لائک کہ آپ کے یہ شو کریں اس کو کہ مارچ بائی نومبر میں, اکتوبر یا نومبر میں جا کے آپ کو بہت مائنر سا پورشن ہے جو جس کے لیے واٹر سپلائی چاہیے. ویسے تو اس سال نومبر میں برف باری بھی ہوئی ہے, اب وہ کلائمیٹ شفٹ ہے جی, لیکن جو بھی ڈرائی سپیل آئے گا اس ڈرائی سپیل میں آپ کو بڑی مائنر سے 5 to 10% آف دی ڈیلی ڈیمانڈ ڈیفیسٹ ہوگا, اتنا ڈیفیسٹ ہوگا. ادروائز 100% واٹر سپلائی آپ رین واٹر کے تھرو کر سکتے ہیں. یعنی کہ گرمیوں میں یا ٹورسٹ سیزن میں جو 10,000 کا ٹینکر ہے وہ اللہ میاں ہمیں فری میں جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ٹورسٹ جاتا ہے مئی جون جولائی میں, اسی وقت ہی بارشیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں, ضرورت ویسے بھی اسی وقت سب سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. اور انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انگریز نے 1902 کے بائی لاز میں مری میں مینڈیٹری کیا ہوا تھا, اور اگر پرانی بلڈنگز اگر آپ دیکھیں وہاں مری کی تو ان کے اوپر آپ کو گٹر لگے ہوئے نظر آئیں گے, آرمی کی یا باقی بلڈنگز اگر آپ دیکھیں. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں اب اس میں بجائے ڈیلے کرنے کے یہاں تو جتنی جلدی ہو سکے کریں اس میں. اور اگر آپ کہیں پمپنگ کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید کہیں جہلم ریور سے ہم پمپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں, تو اگر وہاں پہ 8-10 بلین لگنا ہے تو یہاں پہ آپ کو میرا خیال ہے 400-500 ملین میں یہ آسانی سے یہ مری کا سولوشن. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے پرائم منسٹر نے ایز اے اسپیشل پیکیج مری میں یہ رین واٹر کی اسکیم منظوری دے دی ہے, اور امید ہے کہ 1 سال 1.5 سال کے اندر ہم مری میں تو اس چیز کو انسٹال کر کے ایک ماڈل کریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب 6 مہینے میں آپ مری والوں کو پانی کمپلیٹ 6 مہینے سے بھی کم کیا جا سکتا ہے. 6 مہینے سے بھی کم. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جس طرح ماشاءاللہ اربن یونٹ اور باقی جو یہ ایز اے کمپنی آپ ایڈ کر رہے ہیں, تو مری تو اس کو اگر فوکس کیا جائے تو 2 سے 3 مہینے ورکنگ سیزن میں. جیسے بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سنگاپور میں بھی اور ایون دلی میں بھی اینڈ سری لنکا میں بھی اس کو ایک قانون کا حصہ, بلڈنگ بائی لاز کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ جس کا بھی ایک پرٹیکولر سائز 10 مرلے یا 1 کنال سے بڑا گھر ہے, اس کو رین واٹر کا پانی سڑک پہ یا سیوریج سسٹم میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس قسم کے کوئی قوانین؟ ڈاکٹر صاحب قوانین کا ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے اس میں. اب میں سی ڈی اے کی اگر بات کروں تو سی ڈی اے کے بائی لاز میں شامل ہے کہ 1000 گز کا جو گھر ہوگا وہ مینڈیٹری ہے. اچھا, ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کا ایشو, اور دوسرا چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے تو اس طرف شاید ہم جانے سے کترا رہے ہیں, پروفیشنلی جانے سے کترا رہے ہیں. اور سری لنکا کی بات کی تو میں نے 2006 میں وہاں پہ میں گیا ہوں, تو وہاں پہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی منسٹری ہے باقاعدہ. اچھا, پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اور سری لنکا واز دا فرسٹ کنٹری جہاں پہ نیشنل لیول پہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی پبلک پالیسی شامل ہے, پالیسی میں نیشنل پالیسی میں شامل ہے. تو اس کو کرنے کی تو ضرورت ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہم لے کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس رین واٹر سے گراؤنڈ واٹر کیسے ریچارج کیا جا سکتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رین واٹر کی جو گھروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو اوپن پلیسز ہیں, پارکس ہیں یا سڑکوں کا پانی ہے, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار ریچارجنگ گراؤنڈ واٹر. تو تھوڑا سا اس ٹیکنیک کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں. اس میں اگر رین واٹر ہارویسٹنگ میں کوئی تھوڑی بہت ٹیکنیکل زیادہ پروفیشنل ہے تو وہ یہ چیز ہے. اچھا, اور یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تھوڑا سا پروفیشنل ہے, اور اس میں کامن مین کو اگر ہم ایکسپیکٹ کریں تو اس سے نہیں, بلکہ یہ اداروں کو کرنا پڑے گا. لیکن ایل ڈی اے یا واسا یا کے ڈی اے سی ڈی اے وہ تو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کو کرنا پڑے گا پروفیشنلی. اور میں ایک چھوٹی سی اینیمیشن آپ کو شو کروں گا کہ اس میں بیسیکلی ہے کیا. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ پیوڈ ایریا ہے, اگر آپ کا یہ آفس ہے, یہ جگہ جہاں پہ بھی ہے, جو بھی بلڈنگز ہیں, روڈز ہیں آپ کی, تو وہاں پہ یہی ہے کہ آپ اپ ہل سائڈ کے اوپر ہائر ایلیویشنز پہ یا جہاں پہ بھی پیوڈ ایریا ہے تو اس کو ایک آپ ڈرینیج تو ہے آپ کا, اس ڈرینیج کے راستے میں جگہ جگہ آپ کو پٹس بنانے پڑیں گے, بور ہولز بنانے پڑیں گے,
کنویں بھی بنائے جا سکتے ہیں جس طرح سے سمپل ہے، اس میں ڈگ ویلز جس کو کہیں گے. کتنی گہرائی کے بورولز یا اگین یہ وہی ٹیکنیکل چیز میں جو بتا رہا ہوں، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس ایریا کا سروے کر کے کہ اس کا جو جہاں پہ سوائل اس کو ملے گی، جہاں پہ پورس سوائل ملے گی، جہاں وہ اس جگہ تک جانا پڑے گا جہاں جا کے آپ کو گراؤنڈ واٹر ٹیبل آپ کو ملے گا. تو یہ اینیمیشن سے شاید یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. تو یہاں پہ پراپر ڈیزائننگ کی اور اس میں پروفیشنلزم کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے شہروں میں پرٹیکولر. ٹھیک ہے، لیکن اداروں کے پاس تو اتنی ٹیکنیکل کیپیسٹی ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو اس کے کرنے سے جو ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ چونکہ ہماری سڑکوں پہ موبائل گرتا ہے یا دوسرے پولیوشنٹس ہوتے ہیں، یا کئی لوگ کہتے ہیں ایسڈ رین کی وجہ سے ایسڈز ایڈ ہو جاتے ہیں ہمارے اس کے رین واٹر کے اندر، تو یہ گراؤنڈ واٹر جو ہمارا اس وقت بہت سارے شہروں کا بہت صاف ستھرا ہے، کیا اس کے آلودہ ہونے کی کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ بہت زبردست. یہی ایک چیز ہے جس میں وہی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پٹ بنایا جائے گا اس میں آپ جو فلٹریشن سسٹم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. یعنی کہ سیدھا پانی ڈائریکٹ پائپ لگا کے انڈر گراؤنڈ نہیں ڈالنا، بیچ میں وہ اگر کریں گے تو ہم تو آلریڈی جو گراؤنڈ میں ہمارا پیور واٹر ہے اس کو ہمیں کرنا. تو یہیں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس ایریا میں کس طرح کے پولیوٹنٹس ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بور ہول کے ٹاپ کے اوپر کس طرح کا فلٹر بنانا پڑے گا. تو یہ چیزیں پروفیشنلی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پائلٹ یہاں پہ سی ڈی اے نے ایک فیصل ماسک کے پاس ایک یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا. اچھا، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ چل رہا ہے یا مجھے علم نہیں ہے اس کا. لیکن میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر ہم اس کی بیک اسٹاپنگ، چونکہ یہ ایک ریگولر مانیٹرنگ چاہیے اس کے لیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گراؤنڈ واٹر میں بیڈ کوالٹی ایڈ کرتے جا رہے ہوں اس میں. قیدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے یہ کیا پاکستان کے تمام شہروں میں یہ نافذ العمل کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کتنی کاسٹ آئے گی؟ کیونکہ ابھی بھی ہم جب اس کو لے کر جاتے ہیں سیوریج میں اور پھر اس کو ڈسپوزل اسٹیشن سے یا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ لے جاتے ہیں تو بھی ہمیں ایک کاسٹ اس کی پڑتی ہے. تو یہ جو رین واٹر اگر ہم گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں گے تو ان میں سے کون سا مہنگا آپشن ہے اور زیادہ بہتر آپشن ہے؟ دیکھ، مہنگا تو وہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو گراؤنڈ واٹر ٹیبل کتنا قریب ملتا ہے. جتنا آپ ڈیپ جائیں گے اتنا کاسٹلی ہوگا. اگین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ٹوٹل یہ کاسٹلی ہے لٹل بٹ اس لیے کہ آپ کو بورنگ اس میں انوالو ہے، ایکسٹریکشن ہے، پھر آپ کو شاید پائپنگ اس میں کرنی پڑ جائے، اس میں آپ کو گریول ڈالنے پڑتے ہیں. تو ایک فلٹریشن سسٹم آپ نے اس کا بنانا ہے. تو دیٹ از اے لٹل بٹ کاسٹلی اور ٹیکنیکل تھنگ. اگین ویری کرے گی ایریا ٹو ایریا، کاسٹ ویری کرے گی. لیکن یہ ہر جگہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے. اگر آپ سندھ کی مثال لیں یا جنوبی پنجاب کی مثال لیں تو جہاں پہ بریکش واٹر ہے، کھارا پانی ہے، تو کھارے پانی کو ہم تو وہاں واٹر ٹیبل آلریڈی اوپر بھی ہے اور کھارا پانی ہے، تو وہاں پہ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ جو ہی آئیں گے مڈ آف پنجاب ہے اور اس سے اپر ایریا ہے، راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، یہ ایریاز ہیں، گجر خان ہے، اس ایریاز میں اگر آپ جائیں، جس طرح سے کے پی کے آپ کے جو ایریاز ہیں ناردرن پارٹ کے ایریاز ہیں، اور ایون آزاد کشمیر کے میرپور ہے، بمبر ہے، یہ پلین ایریاز ہیں. اس ایریاز میں ایسے ایریاز جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ گراؤنڈ واٹر کیا جا سکتا ہے. جیسے میرا ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں اسپیشلی سری لنکا اور انڈیا میں بھی یہ سسٹم موجود ہے. ہمیں پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے اور ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک یہ اتنا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، یا عوام یا حکومت اس پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں ہم سب لوگ؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے، چونکہ ایک نئی بات ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا، جو بس ایک چونکہ ہم عادی ہیں پائپ واٹر کے، جی نلکا لگا ہوگا تو پانی ہوگا. یقین جانیے جب ہم نے ایرا میں کیا تو ہمیں کوئی آسانی سے ہم نے نہیں کیا. مشکل کام کرنا پڑتا ہے. 6 سال تو ہمیں ٹاپ مینجمنٹ کو بھی اس لیے اور سب لوگوں کو، ڈیسیژن میکرز کو آپ نے سینسٹائز کرنا ہے، کمیونٹیز کو سینسٹائز کرنا ہے. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ آپ مری میں یقیناً جائیں گے تو ہر بندہ کہے گا کہ نہیں جی وہ تو ہمیں جیلم سے پانی اٹھا کے دیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پائپ والا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بارش جو ہے تمام پانیوں کا بنیادی ذریعہ ہے. بارش ہوگی تو چشمہ بھی چلے گا. جو جہلم میں پانی ہے وہ بھی وہی مری کے پہاڑوں سے ہی نیچے جاتا ہے. جی انٹرسٹنگ چیز یہی ہے کہ اب اوپر سے مری سے پانی گزر کے بہ کے نیچے جائے گا اور آپ نیچے سے پھر پمپ کر کے اوپر لائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ
ابھی اسلام آباد کا ایئرپورٹ بن رہا ہے, نیا ایئرپورٹ جو بن رہا ہے, جی جی, اس کے لیے کوئی سورس نہیں ہے. اچھا, رین واٹر از دی اونلی سولوشن. تو کیا ہم اس کو, اور یا تو پھر ان کو بڑی دور سے شاہپور ڈیم سے یا آپ کو کہیں اور سے جو نا وہ تربیلا ڈیم کی طرف سے پانی لانا پڑے گا. تو اب لیکن وہاں پہ رین فال ہے, آپ جتنا پانی رین واٹر سے لے سکتے ہیں, اور اس میں ڈیزائن میں پھر یہ شامل کیا گیا ہے اس میں کہ اس طرح سے. تو اس لیے یہ تو میرا خیال ہے امپلیمنٹیشن کا اور تھوڑا سا پروفیشنلی جانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں اس کو اویئرنیس دینے کی زیادہ ضرورت. اور ہم نے جو ایرا میں پروجیکٹ کیا تھا اس میں کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی اٹ واز پارٹ آف دی پروگرام, اور اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنس کو انوالو کرنا پڑے گا, اسکولس کو انوالو کرنا, اسکول لیول پہ بچوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی, عام لوگوں کے لیے آپ کو میسیجز, آپ ٹی وی ریڈیو جو بھی میڈیا, آج کا پروگرام بھی اسی کا حصہ ہے. میرا خیال ہے دس از دی بیسٹ وے کہ جی آپ لوگوں تک جب تک میسیج نہیں پہنچے گا تو ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر کچھ پائلٹس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو لوگ دیکھیں تو پھر اس کو کاپی کر سکتے. جی ہمیں پائلٹ یہ 40,000 جو میں بتا رہا ہوں 40,000 یونٹ لگے ہیں, یہ ایک دم سے نہیں لگے تھے. یہ بھی بہت بڑا پائلٹ. اس کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک یونین کونسل کو ہمیں پائلٹ کرنا پڑا تھا, ٹھیک, اور پھر اس پہ اسٹڈی کروائی, اس کے اوپر کمیونیکیشن اس طرح سے ڈیولپ کی, اور پھر ڈیسیژن میکر جو تھے وہ سینسٹائز ہوئے. اور آئی تھنک آج جو ہے اگر وہ فلیگ شپ پروگرام ہے تو ون آف ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ گردیسی صاحب. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ بارش کا پانی جو کہ عام طور پر شہروں میں ایک مصیبت بن جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی گھس جاتا ہے یا سڑکوں پہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے, یہ ہمارے لیے کس طریقے سے ایک زندگی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, چند رولز ریگولیشنز بہتر بنا لیں, لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کریں, اویئرنیس لائیں, اور اس چیز کو افراد بھی, گھر بھی اور ادارے بھی اپنا لیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی دنیا کے باقی ملکوں کے باقی شہروں کی طرح اپنے بارش کے پانی کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں, اور ہمارا گراؤنڈ واٹر جو کہ دن بدن نیچے جا رہا ہے اس کو بھی اوپر لا سکتے ہیں, اور گھروں میں بھی ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ گردیسی صاحب فار یور